السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے قسط نمبر 8 جو مشتمل ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے واقعات پر۔ محترم حضرات، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جنگی تربیت میں کمال حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے یہاں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے اندر اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ابھی نوجوانی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے، عیسائی طاقتیں، عیسائی مشنریاں، عیسائی جاسوس، عیسائی مذہبی پادری راہب اس فراق میں ہے، اس طاق میں ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ کے اندر خانے جنگی شروع ہو جائے اور جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ وہ چاہتے تھے جس طرح فلسطین سے مسلمانوں کا انہوں نے خاتمہ کیا اور مسجد اقصی پر قبضہ کیا، اسی طرح جو مسلم حکومتیں ہیں شام کے اندر ان کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ ایسے وقت میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مرد مجاہد تھے جو صرف اور صرف ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی کفار کا مرکز ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم حکومت، مسلم لوگ، مسلم بادشاہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ ان کا مقصد اقتدار یا حکومت نہیں تھا، چنانچہ عیسائی اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک سازش رچی۔ اس سے پہلے جب دوسری مقدس جنگ جس میں شہنشاہ فرانس، شہنشاہ جرمنی نے 9 لاکھ فوجوں لے کر مسلم حکومت کو ختم کرنے کے لیے چلے تھے اور ان کے اس طوفان کو سلجوقی بادشاہ شاہ مسعود نے ختم کر دیا تھا، پھر بھی یروشلم کا جو بادشاہ تھا بالڈون، اس نے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کے لیے اپنے جاسوسوں کو شام کے اندر بھیجا، اپنے عیسائی مذہبی پادریوں کو بھیجا جو عباؤں کے اندر ہتھیار لے کر گئے اور وہاں پر لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر خانہ جنگی میں شورش میں مبتلا کر دیا۔ اچانک اتنی بڑی شورش برپا ہوئی کہ اگر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی ہوتا تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایمانی بصیرت سے کام لیا اور دشمن کی سازش کو ناکام کیا۔ تمام مکار لوگ گرفتار ہوئے، کچھ لوگ گرجا گھر کے اندر قید ہو گئے۔ ایسے موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر سلطان کے سامنے پیش ہو گئے۔ ان کا جو سردار تھا سینٹ مارلو، یہ گرفتار ہوا اور اس کو سلطان نور الدین زنگی نے اسی قید خانے میں جس میں ایڈیسیا کا بادشاہ جو ثانی قید تھا اسی میں قید کر دیا۔ آگے قسطوں میں ہم بتائیں گے کہ عیسائی سازشیں کتنی خطرناک تھیں۔ وہ وہ مسلمانوں کو اپنی سازشوں میں، مسلم جو حکومتیں تھیں ان کو اپنی سازشوں میں لیتے تھے، اور وہ جو اسلامی حکومت تھی جیسے سلطان نور الدین زنگی، اس کے خلاف محاذ بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حکمت عملی کیا تھی؟ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک رہتے تھے اور دشمن پر بجلی کی طرح حملہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی ہی کے اندر، اپنے شروع ایام کے اندر 2 مہم ایسی انجام دی جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی نے ان کو فرط عقیدت سے چوما، ان کا بوسہ لیا اور ان کو اپنے خاص مصاحبین میں شامل کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ آپ ہماری تمام قسطوں کو دیکھتے رہیں تاکہ تاریخ کا پورا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر اسی طرح کی شان و شوکت عطا فرمائے جیسے اللہ نے ہمارے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے بعد لوگوں کو عطا کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔